بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات و احساسات کا پاس و لحاظ کس قدر رکھتے تھے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انسان کے جذبات و احساسات کو تعمیری رخ دینے ہی کا دوسرا نام تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کے مزاج اور نفسیات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ان کے جذبات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کو کبھی غلط رخ اختیار نہ کرنے دیتے۔ اگر جذبات میں سرد میری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ ان میں حرارت پیدا کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں اشتعال محسوس کرتے تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالتے اور نہ عملاً کوئی ایسی روش اختیار کرتے جس سے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ جذبات و احساسات کی رعایت کر کے انہیں صحیح اور تعمیری رخ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے کئی مواقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبات و احساسات کو نہ سمجھا ہوتا، ان کی رعایت نہ کی ہوتی، ان کو تعمیری اور صحیح رخ نہ دیا ہوتا اور بروقت حکیمانہ اقدام کر کے ان پہ قابو نہ پایا ہوتا تو تاریخ اسلامی میں کئی ناپسندیدہ ابواب کا اضافہ ہو گیا ہوتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کے امنڈتے سیلاب کو روکنے کے بجائے اس کا رخ صحیح جانب پھیر دیا۔ غزوہ حنین میں جو مال فے ملا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب میں تقسیم کر دیا تاکہ اسلام کے تئیں ان کی دل بستگی کا سامان ہو۔ اس موقع پر انصار کو کوئی عطیہ نہیں دیا اور تمام مال دوسرے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ انصار نے جب یہ دیکھا تو بشرا تقاضے کے تحت ان میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور طرح طرح کی چمگوئیاں ہونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت کے وقت تو ہم نے ساتھ دیا اور اب جب مال کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر انداز کر کے سارا مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ انصار کے معزز ترین فرد حضرت سعد بن عبادہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کا قبیلہ مال فے کی تقسیم کے سلسلے میں اس وجہ سے روٹھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیات عنایت کیے مگر انصار کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد بن عبادہ، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی انصار کا ایک فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ اچھا، تمام انصار کو اس احاطے میں جمع کرو، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ جب تمام انصار جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے انصار کے لوگوں، تم کیا چمگوئیاں کر رہے ہو؟ تمہیں کون سی بات ناگوار گزری ہے؟ جب میں تمہارے پاس آیا کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالداری عطا کی۔ کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ انصار نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کا بے پناہ فضل و احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگوں، خاموش کیوں ہو؟ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فضل و احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگوں، خدا کی قسم، تم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تمہاری بات صحیح ہوگی، میں بھی تمہاری تصدیق کروں گا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس حال میں ہمارے پاس آئے کہ تمہیں لوگ جھٹلا چکے تھے، ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ تم بے یار و مددگار آئے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں کے دھتکارے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہاری غمخواری کی۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم دنیا کی ایک حقیر چیز کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے کچھ لوگوں کی دلجوئی کی ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے؟ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر واپس جائیں اور چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کو واپس جاؤ؟
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چیز تم لے کر واپس جاؤ گے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو لے کر یہ لوگ واپس جائیں گے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی اور وادی میں چلوں گا۔ انصار میرے قریب ترین ہیں اور دوسرے لوگ ان کے بعد۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد پر رحم فرما، بیٹوں اور بیٹوں کی اولاد پر رحم فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے خوش ہیں۔ غور کیجئے، جذبات نزاکت کے کس رخ پر بہہ رہے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کے علی الرغم تقریر کی ہوتی یا جذبات کو نہ سمجھا ہوتا تو اس کی یہ شدت کیسا رنگ اختیار کرتی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن عبادہ کی زبانی انصار کے جذبات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جو سعد بن عبادہ اور انصار کے جذبات کو ناخوشگوار رد عمل تک پہنچا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے انصار کے جذبات کی شدت کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بشرا تقاضے کے تحت جذبات کی ایک وقتی لہر ہے جس کو نہایت حکمت سے صحیح رخ دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھانے کے لیے ان سے براہ راست گفتگو کا فیصلہ کیا۔